السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ احمد دیدات صاحب کا ایک مشہور لیکچر ہے، القرآن معجزوں کا معجزہ۔ یہ ابو ظہبی میں ہوا تھا اور اس کا ایک ری ماسٹرڈ ورژن یوٹیوب پر مل جاتا ہے۔ تو آج ہم کوشش کریں گے یہ سمجھنے کی کہ صاحب نے قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے کیا دلائل دیے، ان کی نظر میں معجزہ ہوتا کیا ہے، اور انہوں نے دوسرے انبیاء، دوسری کتابوں سے کیسے موازنہ کیا۔ پھر کچھ خاص مثالیں بھی دیں، جیسے قرآن کی زبان یا سائنسی حوالے وغیرہ۔ جی بالکل، اور یہ بھی دیکھنا اہم ہے کہ دیدات صاحب کا انداز کیا تھا بات کرنے کا۔ وہ کس طرح تاریخ، زبان، منطق، ان سب کو استعمال کر کے اپنے پوائنٹ کو پیش کرتے تھے سامعین کے سامنے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں دیدات صاحب کی معجزے کی تعریف سے، کیونکہ یہی بنیاد ہے ان کی ساری بحث کی۔ کیا تھا معجزہ ان کے نزدیک؟ جی، دیدات کے مطابق معجزہ کوئی بھی ایسا کام ہے جو انسان کر ہی نہ سکے، انسانی کوشش سے بالکل باہر ہو، ناممکن ہو۔ انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے ایک مثالوں کا سلسلہ دیا، جیسے کوئی مرے اور فوراً زندہ ہو جائے، یہ ایک معجزہ ہے۔ پھر کوئی کئی دن مرے رہنے کے بعد زندہ ہو، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے۔ اور پھر کوئی قبر میں ہو، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں اور تب زندہ ہو جائے، وہ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ مطلب جتنا بڑا امپاسبل ٹاسک اتنا ہی بڑا معجزہ، یہ ان کا پیمانہ تھا۔ اچھا، یہ تو ایک دلچسپ قسم کی گریڈنگ ہو گئی۔ تو کیا انہوں نے اس تعریف کو انبیاء کی تاریخ سے بھی جوڑا کہ مختلف نبیوں کو مختلف معجزے کیوں ملے؟ بالکل بالکل، دیدات کا ایک مین پوائنٹ یہی تھا کہ ہر نبی کو اس کے زمانے اور اس کی قوم کے حساب سے جو وہاں چل رہا تھا، جو چیلنج تھا، اس کے مطابق معجزہ ملا۔ ان کی آپ کہہ لیں حکمت عملی یہ تھی کہ وہ دکھائیں کہ ہر معجزہ اپنے وقت کے لیے بالکل پرفیکٹ تھا۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ مصر گئے جہاں جادو کا بہت زور تھا، فرعون کے پاس بڑے بڑے جادوگر تھے، تو اللہ نے موسیٰ کو عصا دیا جو اژدھا بن جاتا تھا۔ اور پھر اس عصا نے جادوگروں کے سانپوں کا کیا کیا تھا؟ ہاں، دیدات بتاتے ہیں کہ جب موسیٰ کا عصا اژدہا بنا اور اس نے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، جو اصل میں تو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں جن پر جادو کیا ہوا تھا، تو وہ جو ماہر جادوگر تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ بھئی یہ جادو نہیں ہے، یہ تو کوئی خدائی طاقت ہے، اصلی معجزہ ہے۔ دیدات کہتے ہیں اسی لیے وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال لاتے ہیں کہ ان کے زمانے میں طب، حکمت میڈیسن کا بڑا چرچا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کیا معجزے ملے؟ پیدائشی اندھوں کو ٹھیک کرنا، کوڑھیوں کو شفا دینا، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنا، جو اس زمانے کے ڈاکٹروں کے لیے بھی ناممکن تھا۔ اچھا، تو اس لاجک سے پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن کا معجزہ ہونا یہ کیسے فٹ بیٹھتا ہے؟ دیدات اسے کیسے سمجھاتے ہیں؟ جی، دیدات کا جو بنیادی آرگیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عربوں میں آئے، اور عربوں کو کس چیز پر فخر تھا؟ اپنی زبان پر، فصاحت، بلاغت، شاعری۔ وہ تو باقی دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگا۔ ہاں سنا ہے، وہ ایک تلوار کے لیے سینکڑوں نام بتا سکتے تھے۔ بالکل، گھوڑے کے لیے، تلوار کے لیے، ان کے پاس الفاظ کا خزانہ تھا۔ تو دیدات کہتے ہیں ایسے ماحول میں جہاں زبان ہی سب کچھ تھی، وہاں اللہ نے زبان کا ہی معجزہ اتارا، یعنی قرآن۔ ایگزیکٹلی۔ دیدات کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا آخری پیغام ایک ایسی کتاب میں دیا جس کی زبان خود ایک چیلنج تھی، ایک معجزہ تھی۔ اس کا سٹائل وہ نہ شاعری جیسا تھا، نہ عام خطابات یا نثر جیسا، بالکل الگ۔ اور عرب کے جو بڑے بڑے زبان دان تھے وہ سنتے ہی پہچان گئے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ دیدات یہاں ایک مستشرق A.J. آربری کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا۔ آربری نے لکھا کہ قرآن کی تلاوت میں ایک عجیب، ایک انڈرلائنگ بیٹ ہے، جیسے دل کی دھڑکن چل رہی ہو میوزک کے نیچے۔ اور ایک پادری کا بھی حوالہ دیا تھا انہوں نے، ہے نا؟ جی ہاں، ریورنڈ آر بوزوتھ اسمتھ دیدات ان کا قول بتاتے ہیں کہ قرآن ایک ہی وقت میں شاعری بھی ہے، قانون بھی، دعا بھی، اور ایک طرح سے بائبل بھی۔ بوزوتھ اسمتھ نے اسے کہا پاکیزگی، حکمت اور سچائی کا معجزہ۔ دیدات یہ حوالے خاص طور پر غیر مسلموں کے اس لیے پیش کرتے تھے تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ دیکھو قرآن کی عظمت کو تو باہر والوں نے بھی مانا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن کیا لوگ اس کتابی معجزے سے مطمئن ہو گئے تھے؟ مطلب کیا انہوں نے وہ پہلے والے نبیوں جیسے معجزے نہیں مانگے؟
نہیں، بالکل نہیں، بالکل مانگے۔ دیدات خود اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کفار مکہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہمیں بھی دکھائیں کچھ، موسیٰ اور عیسیٰ کی طرح۔ یہ پہاڑ سونا بن جائے، آپ آسمان پر چڑھ کر دکھائیں۔ صحرا میں نہریں بہا دیں یا فرشتوں کو لے آئیں ہمارے سامنے، اس طرح کی باتیں۔ جی جی، تو دیدات کے مطابق قرآن نے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مطالبات کا کیا جواب دیا؟ دیدات یہاں سورہ عنکبوت کی آیات 50 اور 51 پیش کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتریں؟ آپ کہہ دیں کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ اور پھر اگلی آیت میں ہے، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے۔ اچھا، تو اللہ نے خود ہی قرآن کو سب سے بڑی نشانی کہہ دیا؟ جی، دیدات اسی سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ نے خود قرآن کو ہی سب سے بڑا معجزہ قرار دیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ اسے پیش کرنے والے نبی امی ہیں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے۔ دیدات کہتے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ اچھا، دیدات نے قرآن کا موازنہ بائبل سے بھی کیا تھا، تصنیف کے حوالے سے۔ وہ کیا دلیل تھی؟ ہاں، یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے ان کی گفتگو کا۔ وہ کہتے ہیں چلو 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، صرف بحث کے لیے، کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، ٹھیک ہے؟ اب ذرا بائبل کو دیکھو، وہ 66 کتابوں کا مجموعہ ہے، اور دیدات کے مطابق اسے تقریباً 40 مختلف لوگوں نے لکھا، الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ جگہوں پر۔ وہ خاص طور پر سینٹ پال کا ذکر کرتے ہیں کہ نئے عہد نامے کی 27 میں سے 14 کتابیں تو انہوں نے لکھی۔ ہاں، مروجہ مسیحی عقیدے میں ایسا ہی مانا جاتا ہے۔ جی، تو دیدات کا پوائنٹ یہ تھا کہ ان 40 مصنفین کی لکھی ہوئی 66 کتابوں کا جو ٹوٹل سائز ہے وہ بھی اکیلے قرآن سے کم ہے۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے، جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، کہ دیدات یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ قرآن انسانی کلام ہے۔ وہ تو صرف نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا اپنا عقیدہ تو پختہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ تو صرف ناقدین کے زاویے سے بات کر رہے تھے۔ وہ یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر تم اسے انسانی کام مانتے بھی ہو تو ایک امی شخص سے اتنی بڑی، اتنی مربوط، اتنی فصیح کتاب کا آنا یہ خود کسی معجزے سے کم ہے کیا؟ تو اللہ کا تصور، اس میں کیا خاص بات تھی ان کے نزدیک؟ دیدات کہتے تھی کہ قرآن اللہ تعالیٰ کے 99 نام بتاتا ہے، اسماء الحسنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل سے سوچے تو خدا کے لیے کتنی صفات سوچ لے گا، 10، 12، خالق، مالک، رحیم، قدیر، لیکن 99 نام، اور وہ بھی اتنے گہرے مطلب والے، یہ غیر معمولی ہے۔ لیکن کیا صرف تعداد ہی معجزہ تھی یا کوئی اور گہری بات تھی اس میں؟ نہیں، اصل جو حیران کن نقطہ وہ بتاتے تھے وہ تعداد نہیں تھی، وہ یہ تھا کہ ان 99 ناموں میں کہیں بھی باپ یعنی فادر یا عبرانی میں اب کا لفظ نہیں ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی غور طلب بات ہے۔ جی، دیدات دلیل دیتے ہیں کہ یہ لفظ یہودیت میں بھی ہے اور خاص طور پر عیسائیت میں تو خدا کے لیے بہت ہی عام ہے، ہیونلی فادر، لیکن قرآن نے اسے استعمال نہیں کیا۔ کیوں؟ دیدات کہتے ہیں اس لیے کہ باپ کا لفظ جڑ گیا تھا اکلوتے بیٹے یعنی بیگوٹن سن کی تصور سے، جو خدا کی طرف ایک حیوانی صفت یعنی جننے یا پیدا کرنے، تولید کی نسبت کرتا ہے، اور قرآن اس تصور کو رد کرتا ہے۔ بالکل۔ دیدات سورہ مریم کا حوالہ دیتے ہیں جہاں اس تصور کی سختی سے نفی کی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شان اس سے بہت بلند ہے۔ انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ کبھی کبھی الفاظ کے معنی بگڑ جاتے ہیں، لفظ اچھا ہوتا ہے مگر غلط تصور سے جڑ جاتا ہے۔ انہوں نے کامریڈ کی مثال دی، گے لفظ کی مثال دی، اور قرآن سے رائنا کی مثال دی۔ رائنا والا کیا قصہ تھا؟ رانا کا مطلب تھا ہمارا خیال رکھو، لیکن یہودی جب اسے بولتے تھے تو زبان کو تھوڑا دبا کر بولتے تھے، جس سے معنی بدل جاتے تھے، ایک توہین آمیز مطلب نکلتا تھا۔ تو قرآن نے مسلمانوں کو یہ لفظ استعمال کرنے سے ہی منع کر دیا۔ ودات کہتے ہیں اسی طرح باپ کا لفظ گو کہ محبت والا ہے، لیکن چونکہ وہ ایک غلط عقیدے سے جڑ گیا اس لیے اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ یہ انتخاب ودات کے نزدیک معجزاتی تھا۔ واہ، یہ تو بہت ہی ڈیپ پوائنٹ ہے۔ اچھا، اگلا بڑا دعویٰ تھا سائنسی اشاروں کا۔ اس بارے میں کیا مثالیں دی انہوں نے؟ جی، یہ تو دیدات صاحب کا ایک طرح سے ٹریڈ مارک آرگیومنٹ تھا۔ وہ بہت زور دیتے تھے اس بات پر کہ قرآن میں ایسی باتیں
1400 साल पहले आ गईं, जो साइंस ने बहुत बाद में दरियाफ्त की। वो सूरह अल-अंबिया आयत 30 का हवाला देते। क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें फाड़कर अलग किया? जिसे वो बिग बैंग थ्योरी से जोड़ते हैं। जी हाँ, वो कहते थे कि ये बिग बैंग का जिक्र है। और इसी आयत का अगला हिस्सा, और हमने हर जानदार चीज पानी से बनाई। यानी जिंदगी की इब्तिदा पानी से हुई। बिल्कुल। दीदात उसे साइंसी हकीकत से मिलाते हैं कि जिंदगी की बुनियाद पानी है। उनका जोर इस बात पर होता था कि भाई ये बातें 1400 साल पहले अरब के रेगिस्तान में एक अम्मी नबी पर कैसे नाजिल हो सकती हैं। वो फिर सूरह अनकबूत की आयत 48 का हवाला देते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पहले ना कोई किताब पढ़ते थे, ना अपने हाथ से लिखते थे, वरना शक करने वाले शक करते। तो उनके लिए ये सबूत था कि ये अल्लाह की तरफ से है। जी, ये कुरान के इल्हामी होने का उनके नज़दीक एक बड़ा सबूत था। अच्छा, फिर कुरान के नुज़ूल के बाद जो असरात हुए दुनिया पर, अरब मुआशरे पर, उसे भी दीदात ने एक मौजज़े के तौर पर पेश किया। बिल्कुल। वो अक्सर थॉमस कार्लाइल का हवाला देते, स्कॉटिश मौरिख। उसकी किताब है ऑन हीरोज, हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री। कार्लाइल ने लिखा कि कैसे ये अरब, जो एक गरीब चरवाहों की कौम थे, जिन्हें कोई जानता तक ना था, कुरान आने के बाद सिर्फ एक सदी में, वो कहते हैं दिल्ली से गरनाता तक दुनिया पर छा गए। कार्लाइल इसे तारीख का एक हैरानकुन वाक़या कहता है। जी, और दीदात कहते हैं कि ये हैरानकुन वाक़या किस चीज़ की वजह से हुआ? कुरान की वजह से। और उसमें वो एक यहूदी तबीब का कौल भी शामिल करते थे। हाँ, वो एक कॉल नकल करते थे, गालिबन किसी यहूदी तबीब का, जो शायद तंजन लिखा गया हो, लेकिन दीदात उसे कुरान की ताकत का एतराफ़ बनाकर पेश करते थे। उसने लिखा कि ये बकरी चराने वाले, ये ऊंट चलाने वाले आज कैसर और किसरा की कुर्सियों पर बैठे हैं। तो दीदात कहते थे कि देखो, ये है कुरान का असर। उसने एक कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, एक और पहलू था नबातात और हैवानात के बारे में कुरान का इल्म। उसे भी मोजज़ाती कहा गया। इसकी क्या मसालें थी? जी, उन्होंने सूरे यासीन की आयत 36 का हवाला दिया। पाक है वो ज़ात जिसने सब चीज़ों के जोड़े बनाए, ज़मीन की पैदावार के भी और ख़ुद उनके अपने नुफूस के भी और उन चीज़ों के भी जिन्हें ये नहीं जानते। जोड़े मतलब नर और मादा? जी, पेयर्स या सेक्सेस। दीदात का पॉइंट ये था कि कुरान 1400 साल पहले बता रहा है कि हर चीज़ जोड़ों में है, पौधे भी। और इसको साबित करने के लिए उन्होंने वो खजूर वाला वाक़या सुनाया। हाँ, वो मदीना का वाक़या सुनाते थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू में सहाबा को मना किया कि नर खजूर के पोलन मादा पर ना डालें, शायद उसे कोई तोहरम परस्ती समझकर, तो उस साल फसल बहुत कम हुई। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी दुनिया के मामलात मुझसे बेहतर जानते हो। तो इससे क्या साबित हुआ? दीदात कहते हैं कि इससे पौधों में पोलिनेशन की अहमियत पता चली। फिर उन्होंने पपीते की मिसाल दी कि पपीते में नर और मादा दरख्त अलग अलग होते हैं। अगर नर दरख्त ना हो तो मादा दरख्त पर फल तो लग जाते हैं, मगर उनके बीजों में जान नहीं होती, वो उग नहीं सकते। अच्छा, तो दीदात के मुताबिक ये जो पौधों में भी जिन्स का इल्म है, ये उस जमाने के लिहाज से एक मौजज़ाती इल्म था। ये वाकई काफ़ी तफसीली मिसालें हैं। एक और बहुत ही अलग सा जाविया था दीदात का, कुरान को सहाफत का मौजज़ा कहना। ये क्या था? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प और अनोखा पॉइंट था। दीदात ने अपना ज़ाती तजुर्बा सुनाया, डरबन, जनूबी अफ्रीका का। वो बताते हैं कि जब वो जवान थे तो देखते थे कि अखबार बेचने वाले कैसे अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग हेडलाइन वाले पोस्टर लगाते थे। गोरों के इलाके में उनकी दिलचस्पी की खबर, हिंदुस्तानियों के इलाके में उनकी दिलचस्पी की, ताकि ज़्यादा अखबार बिकें। अच्छा, तो इसका कुरान से क्या ताल्लुक जोड़ा उन्होंने? दीदात कहते हैं कि आम सहाफ़ी तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पैगाम बनाता है, लेकिन जो मास्टर कम्युनिकेटर होता है, जो सहाफ़ती मौजज़ा होता है, वो एक ही पैगाम, एक ही हेडलाइन ऐसी बनाता है कि हर कोई खिंचा चला आए, हर किस्म का, हर बैकग्राउंड का बंदा। और उनके मुताबिक कुरान ने ये काम किया। जी हाँ, उन्होंने मिसाल दी सूरह ताहा की शुरू की आयत की, जहाँ हज़रत मूसा का किस्सा शुरू होता है। दीदात कहते हैं कि जब ये आयत मदीना में उतरी तो वहाँ कम से कम 5 ग्रुप थे, मक्का के मुशरिक, मदीना के मुनाफिक, सच्चे मुसलमान, यहूदी और ईसाई। ठीक। और दीदात का दावा था कि सूरह ताहा की ये शुरुआती आयत इन 5 के लिए दिलचस्पी का बाइस थी। आयत क्या है? क्या तुम्हें मूसा की खबर पहुंची
جب اس نے آگ دیکھی تو گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ پر راستے کا پتہ مل جائے۔ تو یہ سب کے لیے دلچسپ کیسے تھی؟ دیدات کہتے ہیں موسیٰ کا نام یہ تو سب جانتے تھے، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب۔ مشرک بھی قصے کہانیاں سنتے تھے، تو سب متوجہ ہوئے کہ یہ نئی کتاب موسیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے۔ پھر آگ دیکھنا، انگارہ لانا، راستہ ملنے کی امید، یہ انسانی فطرت ہے، ہر کوئی اس میں دلچسپی لے گا، چاہے اس کا مذہب کچھ بھی ہو۔ تو یہ تھی ان کی صحافتی مہارت کی دلیل۔ جی، یہ ان کے نزدیک قرآن کی جرنلسٹک میریکل تھی۔ یہ واقعی ایک غیر روایتی مگر دلچسپ سوچ ہے۔ اچھا، ان سب دلائل کے بعد دیدات نے یقیناً قرآن کے اس مشہور چیلنج کا بھی ذکر کیا ہوگا۔ ہاں، بالکل کیا۔ انہوں نے سورہ الاسراء کی آیت 88 کا حوالہ دیا، کہہ دو کہ اگر تمام انسان اور جن مل کر بھی اس قرآن جیسا لانا چاہیں تو نہیں لا سکیں گے، بھلے وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائیں۔ دیدات کے مطابق یہ چیلنج آج تک قائم ہے، اور یہ قرآن کی زبان، مواد، تاثیر، ہر لحاظ سے اس کی بے مثالی کا اعلان ہے۔ تو اپنے لیکچر کے آخر میں دیدات نے سننے والوں کو کیا پیغام دیا؟ ان کی کال ٹو ایکشن کیا تھی؟ دیدات کا آخری پیغام بہت عملی تھا اور کچھ حد تک تنقیدی بھی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن بے شک ہدایت کی کتاب ہے، ایک خزانہ ہے، لیکن مسلمان اس خزانے پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ انہوں نے مانا کہ تلاوت کا ثواب ہے، بالکل ہے، لیکن اصل مقصد صرف پڑھنا نہیں ہے، اصل مقصد ہے سمجھنا، عمل کرنا، اور سب سے اہم اسے دوسروں تک پہنچانا، دعوت کا کام کرنا۔ اور اس دعوت کے حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کے رویے پر بھی کچھ کہا؟ جی، انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ اگر کسی مسلمان کی اپنی بے عزتی ہو تو وہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے، لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن جب اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو اکثر وہ غیرت نظر نہیں آتی۔ انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، سورہ نحل 16:125، کہ رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی؟ جی، کہ وہ وحی آنے کے بعد غار حرا سے نکل کر مکے کے بازاروں میں آ گئے تھے لوگوں تک پیغام پہنچانے۔ بالکل۔ دیدات نے بہت زور دے کر کہا کہ آج کے مسلمانوں کو بھی یہی کرنا ہے، اور اس کے لیے جو بھی جدید ذرائع ہیں، ویڈیو، ٹی وی، مانیٹر، سب استعمال کرنے چاہیے۔ انہوں نے اپنی مثال دی کہ وہ کیسے پبلک مقامات پر مانیٹر لگا کر قرآن کا پیغام دکھاتے تھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے احمد دیدات کے لیکچر کو سامنے رکھ کر یہ دیکھا کہ وہ کیوں قرآن کو معجزوں کا معجزہ کہتے تھے۔ ان کے دلائل میں قرآن کی زبان، اس کی اندرونی ساخت، وہ سائنسی اشارے جن کا وہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ایک منفرد تصور، اور پھر تاریخ پر اس کے اثرات، یہ سب شامل تھے۔ جی بالکل۔ اور اس ساری بات چیت سے آخر میں ایک سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے، وہ یہ کہ دیدات قرآن کو صرف ایک ذاتی عبادت یا ثواب کی کتاب کے طور پر نہیں دیکھتے، وہ اسے ایک ایکٹیو، ایک متحرک پیغام کے طور پر دیکھتے ہیں، جس کا مقصد دنیا سے جڑنا ہے، اسے پھیلانا ہے۔ تو یہ چیز، یہ ان کے سننے والوں کو اور شاید ہمیں بھی یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ صرف ذاتی طور پر مان لینا کافی ہے، یا اس علم یا عقیدے کو لے کر کچھ کرنا بھی ہے۔ مطلب علم یا عقیدے کا فعال، ایکٹیو ہونا کیا ہے، اور غیر فعال، پیسیو ہونا کیا ہے، یہ ایک غور طلب نکتہ ہے۔